بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران امریکہ بات چیت کے درمیان فوجی جھڑپ، تہران نے واشنگٹن کے ریپر ڈرون کو مار گرایا، سخت جواب دینے کی وارننگ۔ ساؤتھ ایران میں میزائل سائٹس اور مائنز بچھانے والی کشتیوں پر امریکہ کے حملے، سیلف ڈیفنس میں کارروائی کا دعویٰ۔ عباس عراقچی دوحہ پہنچے، وزیر اعظم قطر سے ملاقات، پاکستان کے وزیر خارجہ بھی نیو یارک میں امریکی عہدیداروں سے ملیں گے۔ ایران اور امریکہ سیز فائر پر عمل کریں، چائنا نے کی درخواست، زی نے شہباز شریف سے ملاقات میں پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ لاکھوں مسلمانوں نے حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا، شدید گرمی کے باوجود میدان عرفات اور جبل رحمت پر عبادتیں۔ ظالم اور ناشکری قوموں سے نعمتیں چھین لی گئی، مسلمان صبر کا دامن نہ چھوڑیں، مسجد نمرہ سے خطبہ حج۔ مسلم ملک ایک دوسرے سے تعاون کریں، امریکی غلبے سے پاک نئے نظام کی صورت گری کریں، حج کے موقع پر مجتبی خامنہئی کا پیام۔ دہلی میں کواد وزیروں کی میٹنگ، $20 بلین کی کرٹیکل منرلز پہل کا آغاز۔ آبادی کے تناسب میں غیر فطری تبدیلیاں، وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے حکومت نے بنائی کمیٹی۔ کرناٹک لیڈرشپ میں تبدیلی کا امکان، پرینکا گاندھی نے کی ڈی کے شیو کمار کی تائید۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے دوران فوجی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ امریکی فوج نے ساؤتھ ایران میں بعض حملے کیے ہیں، ان میں مائن بچھانے والی کشتیوں پر حملے بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے امریکہ کے ایک ریپر ڈرون کو مار گرایا۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ امریکی فوج نے ساؤتھ ایران میں میزائل لانچنگ سائٹس اور میزائل بچھانے والی کشتیوں پر حملہ کیا اور یہ سیلف ڈیفنس میں کی گئی کارروائی ہے۔ ایرانی میڈیا میں بندرگاہی شہر بندر عباس میں دھماکوں کی خبر ہے۔ ایرانی میڈیا میں IRGC کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرایا گیا اور F-35 جیٹ پر بھی فائرنگ کی گئی۔ ایران نے امریکی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کے خلاف خبردار کیا۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ٹھوس جواب دینا جائز ہوگا۔ ایرانی فوج کے ترجمان ابوالفضل شکارچی نے کہا کہ اگر کوئی نئی جارحیت یا نئی خلاف ورزی کی گئی تو اس کا جواب خطے سے باہر تک دیکھا جائے گا۔ ایرانی فوجوں کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل اگر کوئی چھیڑخانی کریں گے تو انہیں فیصلہ کن جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابوالفضل شکارچی نے کہا کہ ایران جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، اور انہوں نے کہا کہ مستقبل کے حملوں پر ایران کا جواب پہلے سے بالکل الگ ہوگا اور ایران کے دشمنوں کو سرپرائز کا سامنا کرنا پڑے گا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنس نے کہا کہ امریکی فوجوں نے اپنے سپاہیوں کو ایران کے خطروں سے بچانے کے لیے سیلف ڈیفنس میں حملے کیے. انہوں نے کہا کہ سینٹرل کمانڈ اپنے فوجیوں کی حفاظت کرتی رہے گی. کیپٹن ہاکنس نے کہا کہ امریکی حملوں میں بندر عباس کے قریب ایک علاقے کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ ایران نیوی کے ایک اڈے پر بھی حملہ کیا گیا جو آبنائے ہرمز کے قریب ہے. یہ بات صاف نہیں ہے کہ امریکہ کے تازہ حملوں میں کیا نقصانات ہوئے ہیں. یہ جھڑپیں ایک ایسے وقت ہوئی ہیں جب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکہ کے ساتھ ڈیل کے سلسلے میں بات چیت کے لیے دوحہ پہنچے اور قطر کے وزیر اعظم سے بات چیت کی. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے نئی دہلی میں کہا کہ امریکہ سفارتکاری کو موقع دینا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے. چائنا نے متعلقہ فریقوں سے کہا کہ وہ سیز فائر پر عمل کریں. چائنیز وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ دونوں فریق اپنے وعدے پورے کریں اور پرامن طریقوں سے مسائل حل کریں. انہوں نے جلد سے جلد امن بحال کرنے پر زور دیا. قطر کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ ڈیل کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایران کو سمجھوتے کے لیے رقم کی پیشکش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ قطر خطے کے پارٹنرز کے ساتھ ربط میں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اچھی طرح سے جاری ہے، لیکن انہوں نے وارننگ دی کہ اگر بات چیت ناکام ہو گئی تو تمام آپشنز استعمال کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یا تو ایران کے ساتھ سب کے لیے اچھی ڈیل ہوگی یا کوئی ڈیل ہی نہیں ہوگی. ایک دن پہلے امریکی صدر نے ایران اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں سے کہا کہ وہ ابراہیمی سمجھوتے میں شامل ہو جائیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں. انہوں نے اس سلسلے میں خواہش کی کہ ایران اور پاکستان بھی ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو جائیں. اس سلسلے میں انہوں نے سعودی عرب اور قطر کو پہل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے دھمکی دی ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملے تیز کیے جائیں گے. انہوں نے ایسٹ اور ساؤتھ لبنان میں تازہ حملوں کے بعد یہ بات کہی. لبنان کی سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ بیروت کے قریب لوگ حملوں کی وجہ سے فرار ہوئے ہیں. نارتھ اسرائیل میں بھی ایک اسرائیلی سپاہی حزب اللہ کے ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا. حزب اللہ نے کہا کہ لبنان میں غیر ملکی سرپرستی کا دور ختم ہو گیا ہے. حزب اللہ نے غیر ملکی دخل اندازی کو رد کرتے ہوئے یہ بات کہی. لبنان کے دستور کی سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں یہ بات کہی گئی. لبنان کی بیکا وادی میں کل رات ایک گاؤں پر اسرائیل کی بربریت میں 12 لوگ جاں بحق ہوئے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے حزب اللہ کے ٹھکانے پر حملہ کیا. پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے 2 دن کے دورے پر نیو یارک پہنچتے ہوئے امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. وہ ایران امریکہ جنگ ختم کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے. اسحاق ڈار UN سیکیورٹی کونسل میں عالمی امن اور سلامتی کے بارے میں ایک بحث میں بھی حصہ لیں گے. چائنا نے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی ہے. چائنیز صدر زی جن پنگ نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد کہا کہ یہ میٹنگ بہت خوشگوار اور گرم جوشانہ رہی. شہباز شریف نے چائنا کے وزیر اعظم لی کیانگ سے بھی ملاقات کی. انہوں نے مڈل ایسٹ کی صورتحال، آپسی تعلقات، سی پیک پروجیکٹ اور دوسرے معاملوں پر بات چیت کی. چائنا اور پاکستان ایک دوسرے کے سدا بہار اتحادی ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں حج کی. دنیا بھر سے پہنچنے والے لاکھوں مسلمانوں نے منگل 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں عبادتیں کی، جس کے ساتھ ہی انہیں حج کی خوش نصیبی حاصل ہو گئی. میدان عرفات میں اس قیام کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے، جو حج کا سب سے بڑا اور سب سے اہم رکن ہے. شدید گرمی کے درمیان حاجی مینا کی وادی سے میدان عرفات پہنچے اور دعاؤں، استغفار اور عبادتوں میں اپنا وقت گزارا. 45 ڈگری ٹیمپریچر اور مشکل حالات حاجیوں کو جبل رحمت پر چڑھنے سے روک نہیں سکے. ان کی زبان پر تلبیہ کے کلمات تھے. یہ وہی مقام ہے جہاں سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے حج کا لازوال خطبہ دیا تھا، جو رہتی دنیا تک عالم اسلام اور انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا، جو انسانی حقوق کا منشور ہے اور جس میں برابری کا پیغام دیا گیا تھا. حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور ہر مسلمان پر جو حیثیت رکھتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے. مناسک حج 8 ذی الحج پیر کو شروع ہوئے تھے، جو 5 دن جاری رہیں گے. مسجد نمرہ میں خطبات دیتے ہوئے مسجد نبوی کے امام علی بن عبد الرحمن الحذیفی نے کہا کہ جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی، ان سے نعمتیں چھین لی گئیں. انہوں نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، وعدوں کی پابندی کرو. تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ. انہوں نے کہا کہ توحید پر عمل اہل ایمان کا خاصہ ہے. ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی جائیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ مسلمانوں کو ہر مصیبت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے سچ بولنے کی تلقین کی اور کہا کہ غلط بیانی، بدعت اور رشوت سے دور رہیں۔ امام عبد الرحمن الحذیفی نے کہا کہ حاجی ہر لمحہ مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادتوں میں مصروف رہیں، نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ خطبہ حج کے دوران دعا کرتے ہوئے امام مسجد نبوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، مسلمانوں کے حالات بہتر بنا، ہمارے اعمال قبول فرما، مسلمانوں کو ہدایت دے۔ لاکھوں حاجیوں نے میدان عرفات میں خطبہ حج سنا۔ اس خطبے سے عالم اسلام کو امن، رواداری، آپسی احترام کا پیغام دیا گیا اور مسلم دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ خطبہ حج کے بعد مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی گئی۔ شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، رواه الترمذی۔ وقال تعالی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم ويسر لهم أمورهم واغفر لهم ذنوبهم وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين۔ اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق، اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق، اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق، وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية، وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين۔ اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك۔ وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ بعد میں حاجی مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کر رہے ہیں اور آسمان کے نیچے رات گزاریں گے۔ مزدلفہ میں وہ شیطان کی علامتوں کو مارنے کے لیے کنکر جمع کریں گے۔ 10 ذی الحج کو سورج نکلنے سے پہلے حاجی مزدلفہ سے مینا روانہ ہوں گے اور رمی جمار میں حصہ لیں گے۔ 10 ذی الحج یعنی چہارشنبے کو حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے اور قربانی دیں گے اور بال کٹوائیں گے۔ یہ حج عالم اسلام کے لیے ایک بہت مشکل وقت پر آیا ہے، جہاں کئی برسوں سے فلسطینیوں پر اسرائیل کا ظلم جاری ہے اور دنیا خاموش ہے۔ وہیں پچھلے 3 سال سے اسرائیل مسلسل غازہ میں حملے کر رہا ہے۔ غازہ کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ غازہ اب رہنے کے لائق نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود فلسطینی بے سر و سامانی کے عالم میں صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں۔ غازہ کے علاوہ لبنان میں بھی اسرائیل بم برسا رہا ہے اور جنگ بندی سمجھوتوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو حملہ کیا تھا اور ایران پر جنگ تھوپی تھی۔ اس جنگ سے پیدا بحران سے پوری دنیا، خاص طور پر مسلم دنیا متاثر ہے اور اب بھی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ حاجیوں کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے والنٹیئرز پانی کی بوتلیں تقسیم کر رہے ہیں۔ پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ 15 لاکھ سے زیادہ حاجیوں میں انڈیا سے جانے والے 2 لاکھ حاجی بھی شامل ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی نے مسلم ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک نیا علاقائی اور عالمی نظام تیار کریں جس میں امریکہ کا غلبہ نہ ہو۔ خامنائی نے حج کے موقع پر اپنے پیام میں کہا کہ مسلم ملکوں اور خطے کے مفادات ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب خطے کے ملکوں کو امریکی اڈوں کو پناہ نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اب اپنی شرنگیزیوں کے لیے محفوظ ٹھکانے نہیں ملیں گے، اور انہوں نے کہا کہ مستقبل مسلم امت اور اسلامی تہذیب کا ہے۔ انہوں نے مزاحمت کی طاقت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے لے کر لبنان تک، فلسطین سے لے کر عراق اور سیریا تک، افریقہ سے لے کر یمن، افغانستان اور پاکستان تک مزاحمت کی طاقتیں سرگرم ہیں اور فتح حاصل کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا زوال قریب ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کیسے ان طاقتوں نے امریکہ کے اثر و رسوخ سے مقابلہ کیا، اسرائیلی قبضے کو چیلنج کیا اور داعش یا آئسس جیسے تکفیری گروپوں سے لڑائی لڑی۔ خامنائی نے اسرائیل کو ایک کینسر قرار دیا اور کہا کہ اس کا زوال قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے جنگ کے دوران اسرائیل کو بے بس بنا دیا اور امریکہ کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے دنیا کو حیران کیا۔ خامنائی نے کہا کہ حج سے حاجیوں کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد مسلم دنیا کے عام اور مقبول نعرے ہیں۔ کواد ملکوں نے دہلی میں اتحاد کے ایجنڈے کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور عالمی صورتحال پر بات چیت کی، جس میں مڈل ایسٹ اور انڈیا پیسیفک کے حالات شامل ہیں۔ کواد فارن منسٹرز کی میٹنگ دہلی میں ہوئی، جس میں انڈیا، آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان کے فارن منسٹرز نے حصہ لیا۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری ناگراج نائیڈو نے بتایا کہ کواد ملکوں نے ایک آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک علاقے سے اتفاق کیا۔ کواد ملکوں نے اپنے بیان میں پہلگام دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ کواد ملکوں نے $20 بلین کی کریٹیکل منرل انیشیٹو کا آغاز کیا، جس کا مقصد سپلائی چین کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ پہل کواد کریٹیکل منرلز انیشیٹو فریم ورک کا حصہ ہے۔ مرکزی حکومت نے غیر قانونی دراندازی اور دوسری وجوہات سے آبادی میں غیر فطری تبدیلیوں کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کمیٹی کی صدارت جسٹس پرکاش پربھاکر ناولیکر ریٹائرڈ کریں گے۔ دوسرے ارکان میں سینسیکس کمشنر اور سابق IAS آفیسر درگا شنکر مشرا، سابق IPS آفیسر بالاجی سریواستو اور ماہر معاشیات شمیکا روی شامل ہے۔ وزارت داخلہ کی جوائنٹ سیکریٹری فارنرز ممبر سیکریٹری کی حیثیت سے کام کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایکس پر کہا کہ آبادی میں تبدیلی ملک کے حال و مستقبل کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس کا تعلق ملک کی خود مختاری، قومی سلامتی، لا اینڈ آرڈر، سماجی ڈھانچے اور قبائلی سماج کی حفاظت سے ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ کمیٹی غیر قانونی امیگریشن اور دوسرے فیکٹرز کا جائزہ لے گی جن سے آبادی کا تناسب یا ڈیموگرافی بگڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سب سے پہلے 2025 میں 15 اگست کو اس طرح کی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ ویسٹ بنگال کے چیف منسٹر سویندو ادھیکاری نے عوام کی بہتری کے لیے کئی اسکیموں کا اعلان کیا ہے، جن میں سستا فش رائس، انپورنا یوجنا اور شراب کی دکانوں سے متعلق نئے اصول شامل ہے۔ ادھیکاری نے کہا کہ 27 میں سے ان کی حکومت انپورنا یوجنا کے تحت فارمز جاری کرے گی، جس کے تحت عورتوں کو ہر مہینہ 3000 روپے دیے جائیں گے۔ اسکولوں اور مذہبی مقامات سے 1 کلومیٹر دور تک شراب کی دکانوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے 400 کینٹینز کے ذریعے ہفتے میں 2 مرتبہ 5 روپے فش رائس میلز کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ بنگال کی حکومت آیوش ڈپارٹمنٹ قائم کرے گی اور اس کا ریاست کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہوگا۔ ویسٹ بنگال کی حکومت نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کے تعلق سے سخت سٹینڈ لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں گائے کاٹنے پر مکمل پابندی کے قانون پر ٹھوس عمل آوری کے لیے مفاد عامہ کی ایک درخواست پر ہنگامی سنوائی سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیہ باغچی کی ایک بینچ نے کہا کہ اس میں کوئی عجلت نہیں ہے۔ ایک ایڈوکیٹ ورون کمار سنہا نے پرسوں بقرعید کے مد نظر ہنگامی سنوائی کی درخواست کی تھی۔ کیا کرناٹک میں چیف منسٹر کی تبدیلی ہونے والی ہے؟ اشاروں سے تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ سورسز کے حوالے سے کہا گیا کہ پرینکا گاندھی زور دے رہی ہے کہ DK شیو کمار کو چیف منسٹر بنایا جائے۔ موجودہ چیف منسٹر سدھارمیہ اور شیو کمار کے درمیان اعلیٰ عہدے کے لیے لمبے عرصے سے کشمکش چل رہی ہے۔ ہائی کمان نے اس مسئلے پر بات چیت کے لیے دونوں لیڈرز کو دہلی بلایا ہے اور کئی گھنٹوں تک اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی۔ سینئر لیڈرز ملکارجن کھڑگے، پرینکا گاندھی، راہل گاندھی، KC وینوگوپال نے سدھارمیہ اور DK شیو کمار سے تفصیلی بات چیت کی، لیکن اب تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ کرناٹک میں لیڈرشپ کی تبدیلی اور کیبنٹ میں رد و بدل کے بارے میں قیاس آرائیاں زور و شور سے جاری ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students.
As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान अमेरिका बातचीत के दरमियान फौजी झड़प, तेहरान ने वाशिंगटन के रीपर ड्रोन को मार गिराया, सख्त जवाब देने की वार्निंग। साउथ ईरान में मिसाइल साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियों पर अमेरिका के हमले, सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई का दावा। अब्बास अरक्ची दोहा पहुंचे, वजीर आजम कतर से मुलाकात। पाकिस्तान के वजीर खारिजा भी न्यूयॉर्क में अमरीकी ओहदेदारों से मिलेंगे। ईरान और अमरीका सीज फायर पर अमल करें, चाइना ने की दरख्वास्त। जी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ की। लाखों मुसलमानों ने हज का सबसे बड़ा रुकन अदा किया, शदीद गर्मी के बावजूद मैदान अरफात और जबल रहमत पर इबादतें। जालिम और नाशुक्री कौमों से नेमतें छीन ली गई, मुसलमान सब्र का दामन न छोड़ें, मस्जिद निमरा से खुतबा हज। मुस्लिम मुल्क एक दूसरे से ताउन करें, अमरीकी गलबे से पाक नए निज़ाम की सूरतगरी करें, हज के मौके पर मुश्तबा खामेनाई का पैगाम। दिल्ली में क्वाड वजीरों की मीटिंग, $20 बिलियन की क्रिटिकल मिनरल्स पहल का आगाज। आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीलियां, वजूहात का जायजा लेने के लिए हुकूमत ने बनाई कमेटी। कर्नाटक लीडरशिप में तब्दीली का इम्कान, प्रियंका गांधी ने की डीके शिव कुमार की ताईद। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।